السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ ٹاکس اور میں ہوں انجینئر احمد ولید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنٹیفک مینجمنٹ کسے کہا جاتا ہے۔ سول انجینئرنگ میں سائنٹیفک مینجمنٹ سے کیا مراد ہے اور سائنٹیفک مینجمنٹ کے ڈفرینٹ فنکشنز اور اس کے رولز کون کون سے ہیں سول انجینئرنگ میں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا بتایا تھا، پروجیکٹ مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز کون کون سے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کے مین آبجیکٹیو کون کون سے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سائنسی مینجمنٹ یا سائنٹیفک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کے پرنسپلز کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سائنٹیفک مینجمنٹ کے دوستوں جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 پہ ہے ورک سٹڈی، نمبر 2 ہے ورک پلاننگ، نمبر 3 ہے لیبر کنٹرول، نمبر 4 ہے سلیکشن اینڈ ٹریننگ، نمبر 5 ہے ٹولز اینڈ ایکوپمنٹس، نمبر 6 پہ ہے کنسٹرکشن مٹیریلز، نمبر 7 پہ ہے ریلیشن شپ، نمبر 8 پہ ہے ویجز یعنی کہ معاوضہ۔ تو نمبر 10 ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ہمارے پاس 8، یہ ہو گئے 8 پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ۔ تو جو پہلا ہم نے پرنسپل پڑھا اس کا نام ہے ورک سٹڈی۔ تو ورک سٹڈی کسے کہتے ہیں؟ ورک سٹڈی سائنٹیفک مینجمنٹ میں منصوبہ کے یعنی کہ کوئی بھی ہمارے پاس پروجیکٹ ہے اس کے ہر جز یا ہر ایونٹ کو مکمل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان کا سائنٹیفک جو ہے وہ سائنٹیفک پروسیجرز پر اور سائنٹیفک طریقوں کو عمل میں لاتے ہوئے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ ہر میتھڈ کے لیے درکار افراد، مشینری اور سرمایہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مکمل ہونے تک کا درکار وقت، جتنا ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے، اس وقت کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کھدائی کا کام کرنا ہو تو اسے دستی کھدائی کا طریقہ اور مشینری استعمال کرتے ہوئے دونوں طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جس طریقہ پر وقت اور سرمایہ دونوں ہی کم خرچ ہوں وہ طریقہ جو ہے ہمیں اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم اور منی سیو ہم کر سکیں۔ تو دوستو یہ تھا ورک سٹڈی، پہلا پرنسپل سائنٹیفک مینجمنٹ کا۔ آگے نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا، نیکسٹ جو پرنسپل ہے سائنٹیفک مینجمنٹ کا وہ ہے ورک پلاننگ۔ تو کسی بھی پروجیکٹ کے تمام مراحل بروقت اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے، یعنی کہ اس منصوبہ بندی کے لیے نئی تحقیق کے مطابق سسٹم جو ہے متعارف کیے جاتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جن میں کریٹیکل پاتھ میتھڈ یعنی کہ CMP اور پروجیکٹ ایویلیشن میتھڈ اور ریونیو ٹیکنیک میتھڈ وغیرہ شامل ہیں۔ منصوبہ کے مختلف مراحل کو مکمل کرنے کے لیے ان کی ترتیب کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور تمام امور کے شروع کرنے اور ختم کرنے کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس دوران ناسازگار حالات اور ناگہانی آفات کی وجہ سے پڑنے والی رکاوٹوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت یا اس طرح کا کوئی جو ہے ابسٹریکشن یا کوئی بھی رکاوٹ کام میں ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے اور اس کو وقتی طور پر ٹیکل کیا جا سکے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس لیبر کنٹرول۔ تھرڈ پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ از لیبر کنٹرول۔ منصوبہ کی تکمیل کے لیے ہنرمند افراد کا کی تعداد کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں کتنے ہنرمند افراد چاہیے ہوں گے ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور ان افراد کا یومیہ کام کرنے کی استعداد کا اندازہ سائنسی بنیادوں پر لگایا جاتا ہے۔ ان کے کام کا معیار کو بڑھانے اور ان کے کام کرنے کی رفتار تیز کرنے کے لیے ان کی تربیت کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جا سکے اس کام کے حوالے سے جو انہوں نے کرنا ہے۔ سائنسی مینجمنٹ میں کاریگروں کی نفسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو ذہنی طور پر مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ ان کا کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ ان کے کام کرنے کے لیے صحت مند ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس دوستوں انتخاب اور تربیت، سلیکشن اینڈ ٹریننگ۔
سائنسی مینجمنٹ میں بہترین کاریگروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہنرز یعنی کہ سکلز، تجربہ اور مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ کام پر لگایا جاتا ہے۔ ان افراد کے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان افراد کو کام کرنے کے طریقوں سے روشناس کروانے اور نئی مشینری کے استعمال کے لیے وقتاً فوقتاً تربیت دی جاتی ہے۔ کاریگروں میں کام کرنے کا رجحان کو بڑھانے کے لیے ان کے صحت اور ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 5 پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ از اوزار و آلات۔ سائنسی مینجمنٹ میں جدید مشینری کا زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ اس طرح کام میں تیزی آتی ہے اور اس کے علاوہ کام کا معیار بھی یکساں رہتا ہے۔ مشینری کے بھرپور استعمال سے منصوبہ جلد مکمل ہو جاتا ہے، جس سے لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے اور کام کا معیار بھی بہتر حاصل ہوتا ہے۔ تعمیراتی مٹیریل۔ سائنسی مینجمنٹ میں ایسے تعمیراتی مٹیریل کا انتخاب کیا جاتا ہے جو مضبوط اور خوبصورت ہو۔ یہ تعمیراتی مٹیریل جو ہے دوستو، یہ ہمارا نمبر 6 پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی تعمیراتی مٹیریل کا انتخاب کیا جاتا ہے، سلیکشن کی جاتی ہے جو مضبوط ہو، خوبصورت ہو اور یہ کم لاگت اور آسانی سے دستیاب بھی ہو۔ اس انتخاب کے وقت جدید متبادل مٹیریل کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کام کے دوران ہر کاریگر کے پاس بروقت مٹیریل پہنچانے کا بھی یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ مٹیریل جو ہے ودن ٹائم جو ہے ہم پہنچا سکیں، تاکہ کام میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ تھا ہمارا نمبر 6 سائنٹیفک پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ۔ نمبر 7 ہے ہمارے پاس ریلیشن شپ۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل، کاریگر اور مشینری بہتر ہونے کے باوجود اگر کاریگروں کے درمیان رابطہ بہتر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے نتائج بہتر نہیں ہوں گے۔ ان کی آپس میں کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی تو وہ کام آپس میں صحیح سے مینیج نہیں کر پائیں گے، کام کو صحیح سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ سائنسی مینجمنٹ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کاریگروں کے درمیان بہتر رابطے کا بندوبست کرتی ہے، بلکہ کاریگروں اور ان کے سربراہان یا ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی رابطہ بہتر ہونا چاہیے۔ سائنٹیفک مینجمنٹ میں اس رابطے کے لیے نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے ہمارے پاس نمبر 8 جو ہے سائنٹیفک پرنسپل اور سائنٹیفک مینجمنٹ کا پرنسپل نمبر 7 ہے ہمارے پاس معاوضہ یعنی کہ ویجز۔ کاریگروں کے معاوضوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ بہتر کارکردگی دکھانے والے افراد کو زیادہ معاوضہ ملے اور سست کارکردگی یعنی کہ جو اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے ان افراد کو معاوضہ کم ملے۔ اس طرح تیز کام کرنے کا رجحان پیدا ہوگا۔ کاریگروں میں کام کرنے کی لگن جو ہوگی اس میں اضافہ کرنے کے لیے منصوبہ کے منافع میں کاریگروں کا حصہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ سائنٹیفک مینجمنٹ معاوضے کی ادائیگی کے بہتر اور جدید طریقے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ تھے دوستو 8 سائنٹیفک مینجمنٹ کے پرنسپلز، 8 پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیراتی منصوبہ کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے، تو اس کے کون کون سی سٹیجز ہوں گی، کون کون سے مراحل ہوں گے جن سے ہمیں گزرنا پڑے گا اور پھر جا کے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو کسی بھی تعمیراتی پروجیکٹ یا کنسٹرکشن پروجیکٹ کے آغاز سے لے کر تکمیل تک مختلف مراحل جو ہیں یا مختلف سٹیجز جو ہیں ان سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ وہ سٹیجز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سٹیجز یہ ہیں۔ نمبر 1 جو سٹیج ہے ہمارے پاس کنسیپشن، پھر ہے اسٹڈی اینڈ ایویلویشن، نمبر 3 ہے سائٹ سلیکشن، آگے ہے نمبر 4 ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ، پھر اس کے بعد اسپیسیفیکیشنز، دین کنٹریکٹنگ، پھر پروکیورمنٹ آف مٹیریل، کنسٹرکشن، اس کے بعد سپرویژن اور لاسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے یوٹیلائزیشن اینڈ مینٹیننس۔ یہ سارے جو سٹیپس تھے یہ ہمیں کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے سے پہلے ہم یہ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔
تو نمبر 1 ہے کنسیپشن. کنسیپشن جو ہے ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہے. کسی بھی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ کنسیپشن کو فالو کیا جاتا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کنسیپشن. اس میں دوستو کسی بھی تعمیراتی منصوبہ کا پہلا مرحلہ اس منصوبے کا تصور ہوتا ہے. اس تصور کی بنیاد بہت ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی آبادی میں اسکول اور ہسپتال موجود نہ ہوں تو وہاں رہائش پذیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے اور وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پریشانی سے بچنے کے لیے ان کے ذہن میں اسکول اور ہسپتال ان کے علاقے میں واقع ہونے کا خیال آتا ہے، جسے کنسیپشن کہتے ہیں. مطلب ان کو خیال آتا ہے کہ ہمیں اتنی دور جانا پڑتا ہے اسکول میں جانے کے لیے یا ہاسپٹل جانے کے لیے، تو کیوں نہ کہ ہمارے ہی گاؤں میں یا ہمارے ہی علاقے میں ایک اسکول بھی ہو اور ہاسپٹل بھی ہو. تو اس پروسیجر کو کیا کہتے ہیں، اس عمل کو کنسیپشن کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کنسیپٹ آ گیا، تصور آ گیا. اسی طرح اگر کسی رہائشی مکان میں کچھ افراد خوش و کرم رہ رہے ہوں تو ان کو تنگ دستی کا کوئی احساس نہ ہوگا. چند سالوں کے بعد جب بچے جوان ہو جائیں گے تو والدین کو ان کی شادیاں کرنے کا خیال آئے گا، تو ساتھ ہی مکان کی گنجائش میں تنگی کا احساس ہوگا. پھر ان کو احساس ہوگا کہ اب ان کی شادیاں کرنی ہیں تو جگہ تنگ ہے. ان کے ذہن میں ایک کنسیپشن آئے گا کہ ایک نیا مکان بنایا جائے، نیا کنسیپٹ آئے گا ان کے ذہن میں. تو یہ تھا کنسیپشن. نمبر 2 جو ہے نیکسٹ جو ہماری سٹیج ہے کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں، وہ آ جاتی ہے تحقیق و مطالعہ، یعنی کہ اسٹڈی اینڈ ایویلویشن. کسی تعمیراتی منصوبے کے تصور کے بعد اس کی افادیت اور اس پر آنے والی لاگت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اس کے لیے ابتدائی سروے کیا جاتا ہے، اس کی لاگت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. گورنمنٹ کے منصوبہ جات کے لیے محکمانہ منظوری یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو اپروول حاصل کی جاتی ہے اور بجٹ میں اس کی رقم مختص کی جاتی ہے. پرائیویٹ منصوبہ جات کے لیے رقم کا بندوبست کیا جاتا ہے. جگہ کا انتخاب آ جاتا ہے. آگے ہمارے پاس تھرڈ جو ہے اسٹیج آف کمپلیشن آف اے پروجیکٹ، تھرڈ اسٹیپ ہے یا اسٹیج ہے ہمارے پاس جگہ کا انتخاب یا سائٹ سلیکشن. اس میں کیا کیا جاتا ہے بھائی، اس میں گورنمنٹ کے منصوبہ جات کے لیے ایڈمنسٹریٹو اپروول کے بعد جگہ کا انتخاب کا مرحلہ آتا ہے. یہ کام کافی اہم اور پیچیدہ ہوتا ہے. منصوبہ کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کا منصوبہ ہونے کی صورت میں اس کام کے لیے مندرجہ ذیل افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے. یعنی کہ ایک ڈفرینٹ پرسنس کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، ایک ٹیم بنا دی جاتی ہے جن کا کام ہوتا ہے سائٹ سلیکشن یعنی جگہ کا انتخاب کرنا. تو اس ٹیم میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پروجیکٹ کے متعلق محکمہ کا نمائندہ جو ہوتا ہے، ضلعی انتظامیہ کا نمائندہ، محکمہ تعمیرات کا نمائندہ، محکمہ بلدیات یا ملٹری چھاونی یعنی کینٹ کا نمائندہ. پرائیویٹ منصوبہ جات کی صورت میں اکثر جگہ پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس لیے اس مرحلے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو نیکسٹ مرحلہ ہے جی ہمارے پاس یا نیکسٹ اسٹیج آف کمپلیٹنگ کا پروجیکٹ ہے، وہ ہے ڈیزائن اور ڈرائنگ. مطلب جگہ کے انتخاب کے بعد جو ہمارا جو اسٹیپ آتا ہے ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ کا آتا ہے. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، جگہ کے انتخاب کے بعد منصوبے کی تیاری کے سلسلے میں ڈیزائن اور ڈرائنگ کی تیاری شروع کی جاتی ہے. اس سلسلے میں علاقے کے بارے میں جو ہے تو ٹوٹل معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہیں. ان معلومات میں زمین کی قوت برداشت یعنی کہ بیئرنگ کیپیسٹی آف سوئل معلوم کرنا، زمینی تحقیق یعنی کہ سوئل انویسٹیگیشن، نکاس آب کا جائزہ لینا، زیر زمین پانی کا معیار معلوم کرنا اور دیگر سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لینا شامل ہے. علاوہ ازیں علاقے تک رسائی، تعمیراتی مٹیریل اور کاریگروں کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں مفروضوں یعنی کہ گیسٹیمیشنز پر یقین نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس سالڈ اور بالکل اوتھینٹک ڈیٹا موجود ہونا چاہیے. منصوبہ کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس پر کم سے کم لاگت آئے. ڈیزائن ایسا جامع ہونا چاہیے کہ بعد میں اس میں تبدیلیاں نہ کرنی پڑیں. تبدیلیوں سے ڈیزائن مہنگا ثابت ہوتا ہے. ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد اس کی منظوری متعلقہ محکمے کے سربراہ اور انجینئر سے حاصل کی جاتی ہے. ڈیزائن کے مطابق
منصوبہ کی تعمیر کے لیے ضروری ڈرائنگز تیار کی جاتی ہیں۔ نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس اسٹیج آف کمپلیٹنگ اے پروجیکٹ، وہ ہے اسپیسیفکیشنز یا تصریحات جنہیں کہا جاتا ہے۔ تعمیراتی کام کا معیار مقرر کرنے کے لیے تصریحات یعنی کہ اسپیسیفکیشنز مقرر کی جاتی ہیں۔ تعمیراتی کاموں کے لیے مقامی طور پر دستیاب مٹیریل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مقامی مٹیریل ناقص ہو تو اس کا ہرگز انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ تصریحات یعنی کہ اسپیسیفکیشنز مقرر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کام کرنے والے افراد معیاری تصریحات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے معیاری تصریحات ہی مقرر کرنا چاہیے۔ ٹھیکیداری، نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس ٹھیکیداری، یعنی کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ اس میں ٹھیکیداری آ جاتا ہے نیکسٹ سٹیپ آف کمپلیشن آف اے پروجیکٹ۔ اس میں دوستو گورنمنٹ کے اکثر تعمیراتی کام منظور شدہ ٹھیکیداروں سے کروائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور ٹھیکیداروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے کے متعلق شرائط طے کر لی جاتی ہیں۔ ٹھیکے پر کام کروانے کے لیے پہلے ٹینڈر طلب کیے جاتے ہیں جس میں کام کرنے کے لیے مختلف اور متعلقہ شرائط درج کی جاتی ہیں۔ بہتر ٹینڈر کی بنیاد پر کسی ایک ٹھیکیدار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بعض چھوٹے چھوٹے منصوبوں کی تعمیر کا کام محکمانہ طور پر بھی کروا لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے منصوبہ پر کچھ افراد تعینات کیے جاتے ہیں جو کہ تعمیراتی کام کے لیے تیاری کرتے ہیں اور کاریگروں کا بندوبست کرتے ہیں۔ نمبر 7 تعمیراتی مٹیریل کا حصول۔ تعمیراتی کام شروع کرنے سے پہلے تعمیر کی جگہ پر تعمیراتی مٹیریل پہنچانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس کا یا تو تمام مٹیریل موقع پر پہنچا دیا جاتا ہے یا پھر تعمیر کے دوران ضرورت کے مطابق اس کی سپلائی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ تمام مٹیریل موقع پر ایک ساتھ پہنچانے سے ان کو سٹور کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت کے مطابق جو ہے مرحلہ وار مٹیریل موقع پر یعنی کہ سائٹ پر پہنچانے کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ گورنمنٹ کے تعمیراتی کاموں کے لیے بعض مٹیریل گورنمنٹ کے سٹور سے حاصل کیے جاتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ بازار سے خریدے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ کاموں کے لیے تمام مٹیریل بازار سے ہی خریدنے پڑتے ہیں۔ آگے جو نمبر 8 سٹیپ ہے کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے کنسٹرکشن۔ تمام انتظامات جب دوستوں مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد تعمیر کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ تعمیر کا کام ڈرائنگ اور ڈیزائن کے مطابق کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیزائن کے متعلق رکاوٹ کو ڈیزائن انجینئر سے رابطہ کر کے دور کیا جاتا ہے، جبکہ تعمیر میں حائل جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو انچارج انجینئر یعنی کہ سائٹ انجینئر سے رابطہ کر کے دور کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے کام کا معیار اور کام کی رفتار پہلے سے تیار شدہ شیڈول ہے اس کے مطابق برقرار رکھی جاتی ہے۔ نگرانی یا سپرویژن۔ تعمیراتی کام کا معیار برقرار رکھنے اور کام کی رفتار تسلی بخش حاصل کرنے کے لیے نگرانی کا کام بہت ضروری ہے، یعنی کہ سپرویژن جو ہے۔ گورنمنٹ کے اکثر تعمیراتی منصوبہ جات پر نگرانی کا کام انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ بڑے منصوبہ جات کے لیے نگرانی کے لیے جو بڑے منصوبے ہوتے ہیں ان کی پھر جو ہے نگرانی کرنی یا ان کی سپرویژن کرنی ہے تو ہمیں کنسلٹنٹ انجینئر کی خدمات حاصل کرنا ہوتی ہیں۔ بہتر نگرانی کی بدولت تعمیراتی کام کا خوبصورتی اور پائیداری حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹیریل کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، نیز ناقص مٹیریل کے استعمال کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 10 اور لاسٹ اسٹیج آف کمپلیٹنگ اے پروجیکٹ، جو آخری مرحلہ ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا، وہ ہے ہمارے پاس یوٹیلائزیشن اینڈ مینٹیننس، یعنی کہ استعمال اور مرمت۔ تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد عمارت مالک یا متعلقہ محکمے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد استعمال کے دوران ظاہر ہونے والے جو نقص ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں۔ یہ کام انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے جس کے لیے سالانہ مرمت اور اسپیشل مرمت کے پروگراموں پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ عمارت جلدی خراب نہ ہو۔ مرمت پر اٹھنے والے اخراجات اور عمارت میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آئندہ ڈیزائن ہونے والی عمارتوں میں ان نقائص سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، یہ تھا ہمارے پاس دوستو 10 سٹیجز جن کو ہم
کمپلیٹ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے، یعنی کہ ان اسٹیپس سے ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ 10 اسٹیپس فالو کرتے ہیں تو ہمارا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے تعمیراتی منصوبہ جات کی اقسام، یعنی کہ کتنے طرح کے سول انجینئرنگ پروجیکٹس عام طور پر ہم بناتے ہیں یا ان پہ ورک کرتے ہیں. تو ٹائپس آف سول انجینئرنگ پروجیکٹس دیکھتے ہیں ہم. انسانی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے میں معاون ثابت ہونے والی کسی بھی تعمیر کو سول انجینئرنگ پروجیکٹ کہا جاتا ہے. ان منصوبہ جات کو 3 گروہوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تین گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف پروجیکٹس. سب سے پہلا جاتا ہے لائٹ پروجیکٹ، اس کے بعد نمبر 2 ہیوی پروجیکٹ، اینڈ لاسٹ نمبر 3 از انڈسٹریل پروجیکٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے. یعنی لائٹ پروجیکٹ یہ ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ ہے جس کے ممبران، ان کے اسٹرکچرل ممبر جس ہوتے ہیں جن سے مل کر پروجیکٹ بنتا ہے، یہ جو ہے ہلکے اور باریک ہوتے ہیں. اس کے لیے زیادہ ہیوی بنیادوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس منصوبہ کی تیاری میں بھاری مشینری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ان سب منصوبہ جات میں رہائشی مکانات، کمرشل عمارات، تعلیمی ادارے، ہسپتال کی عمارت، دیہاتی اور شہری علاقوں کی سڑکیں، چھوٹے علاقوں کے لیے واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم وغیرہ شامل ہیں. نمبر 2 ہے ہمارے پاس ہیوی پروجیکٹ. ہیوی پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسے تعمیراتی منصوبے جن کی تکمیل میں بھاری مشینری استعمال ہو اور ان کے ممبران یعنی کہ اسٹرکچرل ممبرز بھاری ہوں اور ان کی بنیاد بھی بھاری ہو، بڑے منصوبے کہلاتے ہیں. ایسے منصوبہ جات کی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے منصوبے پر زیادہ تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعمیراتی مٹیریل استعمال ہوتا ہے. ایسے منصوبہ جات میں ہائی وے کی تعمیر، بندرگاہ کی تعمیر اور نہروں کی تعمیر وغیرہ شامل ہوتی ہے. نمبر 3 آ جاتا ہے ہمارے پاس انڈسٹریل پروجیکٹ. انڈسٹریل پروجیکٹ صنعتی اداروں کے لیے عمارت مخصوص نوعیت کی ہوتی ہے. ان کی تعمیر میں خصوصی مشینری اور ماہر کاریگروں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے منصوبہ جات میں آئل ریفائنری، کھاد فیکٹری، اسٹیل مل، پاور ہاؤس اور ایٹمی ری ایکٹر وغیرہ شامل ہیں. یہ تھے ہمارے پاس 3 طرح کے پروجیکٹس، 3 ٹائپس آف پروجیکٹس، انجینئرنگ پروجیکٹس. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے دوستوں ہمارے پاس تعمیراتی کاموں کی درجہ بندی. یعنی کہ ہم ڈفرینٹ کامز کو، ڈفرینٹ جو ورکس ہوتے ہیں سول انجینئرنگ ورکس، ان کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے ان کی درجہ بندی کرتے ہیں. ان کو کلاسیفیکیشنز ان کی بنا دی جاتی ہیں. ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز آف سول انجینئرنگ ورکس. نمبر 1 اکارڈنگ ٹو ایکسپینڈیچر، یعنی کہ تقسیم بلحاظ لاگت. اکارڈنگ ٹو نیچر، تقسیم بلحاظ نوعیت. اور نمبر 3 ہے اکارڈنگ ٹو لائف، یعنی کہ تقسیم اس کی بلحاظ عمر. تو اکارڈنگ ٹو ایکسپینڈیچر مطلب لاگت کے لحاظ سے کس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کو. اس میں آ جاتا ہے تعمیراتی کاموں کی لاگت کی بنیاد اس کی کاسٹ پر رکھی جاتی ہے. اس درجہ بندی کے مطابق، اس درجہ بندی میں جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ اماؤنٹس جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، جس میں ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ کاموں کا اندازہ ہو جاتا ہے. جس کام کا ریٹ زیادہ ہوگا اس کام کی جو لاگت بھی، مطلب جس کام پہ زیادہ لاگت آئے گی اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ روپوں کی ضرورت ہوگی. اس طرح جس کام پر کم لاگت آئے گی اس کو کرنے کے لیے ہمیں کم لاگت کی ضرورت ہوگی. اس طرح جو میجر پروجیکٹس ہوں گے ظاہر سی بات ہے ان پہ جو ہے وہ زیادہ لاگت آئے گی، اور جو مائنر پروجیکٹس ہوں گے ان پہ کم لاگت آئے گی. تو اس میں ہم ڈیفائن کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے اسپیسیفک اماؤنٹ رکھ دی ہے کہ اگر اتنا خرچہ آتا ہے ایک ورک پہ تو وہ بڑا ورک یعنی کہ میگا پروجیکٹ کاؤنٹ ہوگا. اگر اس پہ اتنی اماؤنٹ آتی ہے ایک پروجیکٹ پہ تو وہ ہمارے پاس مائنر ورک یا مائنر پروجیکٹ میں کاؤنٹ ہوگا. تو اس میں درجہ بندی کے مطابق جو ہے وہ 75 لاکھ روپے سے کم لاگت والے تعمیراتی کاموں کو چھوٹے کام کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر 75 لاکھ یعنی کہ 75 لیکس کسی بھی پروجیکٹ پہ ہمارا خرچہ آتا ہے تو
وہ تو ہمارا میجر پروجیکٹ ہوگا. لیکن اگر 75 لاکھ سے کم خرچہ آتا ہے کسی بھی پروجیکٹ پر، تو کسی بھی پروجیکٹ یا تعمیراتی کام پر، تو وہ جو ہمارا ورک ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا ہمارا مائنر ورک. 75 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کی لاگت تک کے منصوبے کو ہم میجر ورک کہتے ہیں. یعنی کہ 75 لاکھ سے کم جو ہوں گے وہ مائنر ورکس، اور یا 75 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ تک جن پر لاگت آئے گی وہ پروجیکٹس ہمارے کہلائیں گے میجر ورکس یا میجر پروجیکٹس. جبکہ 3 کروڑ سے زیادہ، یعنی کہ 3 کروڑ سے زیادہ اگر کسی منصوبے پر لاگت آئے گی اس کو پروجیکٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمپلی ہم پروجیکٹ کہیں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تقسیم بلحاظ نوعیت، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو نیچر ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے سول انجینئرنگ پروجیکٹس کو. نمبر 1 ہے تعمیر کا کام، یعنی کہ اوریجنل ورک. نمبر 2 ہے ریپیئر ورک. نمبر 3 ڈپوزٹ ورک. نمبر 4 فیمائن ریلیف ورک. نئی عمارت، سڑک یا نہر وغیرہ کی تعمیر کے کام کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹس جو ہیں وہ ان سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. ان سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ اس تقسیم میں کیا کیا جاتا ہے، تقسیم بلحاظ نوعیت، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو نیچر جس طرح کا کام ہوگا اس کے لحاظ سے ہم اس کو سول انجینئرنگ پروجیکٹ کو اس کا نام دے دیں گے. تو اوریجنل ورک کسے کہا جاتا ہے؟ نئی عمارت، سڑک یا نہر وغیرہ کی تعمیر کے کام کو تعمیر کا کام کہا جاتا ہے، یعنی کہ اوریجنل ورک کہا جاتا ہے. ان کاموں پر زیادہ لاگت آتی ہے. یہ تعمیراتی کام باقاعدہ محکمانہ منظوری حاصل کرنے کے بعد تعمیر کیے جاتے ہیں. پہلے سے تعمیر شدہ عمارت اور دیگر منصوبہ جات کو بہتر بنانے اور ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے مرمت کا کام، یعنی کہ ریپیئر ورک کیا جاتا ہے. یہ مخصوص وقفوں کے بعد کام کیا جاتا ہے. اس پر کم لاگت آتی ہے. نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو لائف، یعنی کہ تقسیم بلحاظ عمر. تعمیراتی کاموں کی درجہ بندی بعض اوقات لائف کی بنیاد پر کی جاتی ہے. بعض تعمیرات جو ہوتی ہیں وہ خاص مواقع پر کی جاتی ہیں جو کہ بعد میں استعمال نہیں ہوتی، جیسا کہ کسی میلہ یا اجتماع وغیرہ کے لیے عارضی سڑک یا پل یا عمارت کی تعمیر. ایسی تعمیر کو عارضی تعمیر یعنی کہ ٹیمپریری ورک کہا جاتا ہے. بعض عمارتیں جو ہیں تعمیر کے بعد کچھ عرصہ کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، لیکن ان کی مرمت وغیرہ نہ ہونے کے سبب یہ پھر خراب ہو جاتی ہیں. ایسی تعمیرات کو نیم عارضی تعمیرات کہا جاتا ہے. اکثر تعمیرات مستقل بنیادوں پر تعمیر کی جاتی ہیں جن کی مرمت کے لیے جو ہے وہ رقم مختص ہوتی ہے. ایسی تعمیرات کو پرماننٹ ورکس بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا دوستو تعمیراتی کام کے لیے وسائل، یعنی کہ ریسورسز فار کنسٹرکشن ورکس. کون کون سے ریسورسز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. کسی بھی تعمیراتی کام کے لیے مدرج جو ہوتے ہیں وہ ریسورسز اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلا آ جاتا ہے ہمارے پاس سرمایہ، یعنی کہ منی. نمبر 2 آ جاتا ہے میٹیریل. نمبر 3 مشینری. نمبر 4 افرادی قوت. نمبر 5 ہے مینجمنٹ. یہ 5 چیزیں ہوں گی ہمارے پاس تو ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ مکمل ہو پائے گا ایک اچھے طریقے سے. نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں منی. پیسے کس طرح سے ہم جو ہے یوٹیلائز کریں گے یا صرف کریں گے ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ. تعمیراتی کاموں میں سرمایہ کو جسم میں خون کی حیثیت حاصل ہے، مطلب بہت ہی زیادہ ضروری ہے پیسہ یا منی. کسی بھی تعمیراتی کام میں سرمایہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. منصوبہ کا ڈیزائن دستیاب سرمایہ پر منحصر ہوتا ہے. اس کے بغیر جو تعمیراتی کام کرنا ناممکن ہے. بہت زیادہ سرمایہ تعمیراتی کاموں میں فضول خرچی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ سرمایہ میں کمی تعمیراتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس دوستوں میٹیریل. میٹیریل بھی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہے کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے میٹیریل. تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والا میٹیریل جو ہے وہ خوراک کی حیثیت حاصل رکھتا ہے. گورنمنٹ کے میں جو ہوتی ہے بعض میٹیریل جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے گوداموں میں سٹور کیے جاتے ہیں. گورنمنٹ کے جو ورکس ہوتے ہیں
کوئی بلڈنگس گورنمنٹ بلڈنگس جو بنتی ہیں ان کے لیے جو مٹیریل یوز ہوتا ہے اس مٹیریل کو جو ہے وہ گوڈاؤنز میں سٹور کیا جاتا ہے، اور بعض جو ہیں مٹیریلز ہیں وہ جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتے وہ بازار سے خریدے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ کاموں کے لیے خام مٹیریل بازار سے خریدے جاتے ہیں۔ مٹیریل کے بغیر کوئی تعمیراتی کام مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بروقت سپلائی تعمیراتی کام کو تیز کرتی ہے، اور اس کی سپلائی میں تاخیر تعمیراتی کام کو سست کرتی ہے۔ کسی بھی منصوبہ کی کل لاگت کا 50% لازمی طور پر مٹیریل پر خرچ ہو جاتا ہے۔ مٹیریل خریدتے وقت اس کی معیار کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے۔ خراب مٹیریل جو ہوتا ہے وہ سائٹ پر نہیں لانا چاہیے، اگر پہنچ جائے تو اسے فوری طور پر موقع سے ہٹا دینا چاہیے۔ نمبر 3 ہے مشینری۔ مشینری تعمیراتی کاموں میں توانائی فراہم کرتی ہے۔ تعمیراتی کاموں میں مشینری کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا کام آسانی کے ساتھ اور جلدی ودن ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے، کیونکہ مشینری کام کرنے کے دوران انسان کی طرح تھکتی نہیں ہے اور اسے مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنکریٹ مکسچر، وائبریٹر، ٹریکٹر اور ٹرک وغیرہ عام استعمال ہونے والی مشینری ہے۔ اس کے علاوہ کرین اور دیگر جدید مشینری منصوبہ کی نوعیت کے مطابق استعمال کی جاتی ہے۔ کسی بھی مشینری کو بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑنا چاہیے اور استعمال کے بعد اس کی صفائی اور مرمت وغیرہ کرنی چاہیے تاکہ اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ بڑے ٹھیکیداروں کے پاس اپنی مشینری ہوتی ہے، جبکہ چھوٹے ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں وہ ضروری مشینری کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 4 ہے افرادی قوت۔ مین پاور بھی ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے تو اس میں مین پاور ہمیں چاہیے ہوگا۔ تعمیراتی کاموں میں غیر ہنرمند اور ہنرمند افراد دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان افراد کو منصوبہ میں اعضاء کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ محنتی اور دل لگا کر کام کرنے والے کاریگروں کی وجہ سے منصوبہ جو ہے وہ جلد مکمل ہو جاتا ہے اور کام کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ ان افراد سے بہتر اور زیادہ کام لینے کے لیے ان کی بہتری کے لیے اقدامات جو ہیں کرنے چاہیے تاکہ یہ لوگ مسائل سے نکل کر بے فکری اور لگن سے کام کر سکیں۔ ان کی رہائش، خوراک، آمد و رفت، علاج اور تفریح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس طرح ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی اور منصوبہ کی تکمیل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مینجمنٹ۔ تعمیراتی کاموں میں مینجمنٹ کو جسم میں دماغ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مختلف افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کام کرنے والے افراد سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے۔ مینجمنٹ کے ذریعے دیگر وسائل ریسورسز میں رابطہ بڑھایا جاتا ہے اور پروجیکٹ کی تکمیل کے رفتار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو بھی بڑھایا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھے ہمارے پاس ڈفرینس ریسورسز فار کنسٹرکشن ورکس۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک کنسٹرکشن ٹیم۔ نیکسٹ ٹاپک از کنسٹرکشن ٹیم۔ کسی بھی پروجیکٹ کو دوستو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کنسٹرکشن ٹیم ہوتی ہے، اور کسی بھی پروجیکٹ کو ایک اکیلا آدمی مکمل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے مختلف افراد کی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ٹیم کو کنسٹرکشن ٹیم کہا جاتا ہے۔ اس ٹیم میں منصوبے کا مالک یعنی کہ اونر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، ٹھیکیدار یعنی کہ کنٹریکٹر اور بہت سے دیگر ہنرمند افراد شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرد کی اپنی اپنی مخصوص رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ان کے کام کرنے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ بعض منصوبے جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں، اور بعض پرائیویٹ مالک کے ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض پرائیویٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں، اور بعض مختلف تنظیموں کی ملکیت ہوتے ہیں۔ ہر مالک کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم رقم سے زیادہ تعمیراتی کام کیا جا سکے۔ انجینئر تعمیرات کا ماہر ہوتا ہے۔ انجینئر کی نگرانی میں ہونے والا تعمیراتی کام عمدہ بھی ہوتا ہے اور اس پر لاگت بھی کم آتی ہے۔ چھوٹے منصوبوں پر عموماً مالک اور ٹھیکیدار خود ہی تعمیراتی کام مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر ان چھوٹے منصوبہ جات پر بھی انجینئر سے مشاورت کی جائے تو اس کے نتائج اچھے برآمد ہو سکتے ہیں۔ بڑے منصوبوں پر ایک سے زیادہ انجینئر کام کرتے ہیں۔
بڑے منصوبہ جات کا ڈیزائن کا کام آرکیٹیکٹ کرتا ہے۔ تعمیر کا کام عموماً ایک کنٹریکٹر کا ہوتا ہے جو کہ وہ کرتا ہے۔ بعض اوقات تعمیراتی کام براہ راست انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی زیر نگرانی کروائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے تعمیراتی کام صرف چھوٹے منصوبہ جات کی صورت میں کروائے جاتے ہیں۔ اس طرح براہ راست کام کروانے کے لیے کام کرنے والے افراد کا بندوبست محکمہ کرتا ہے۔ اس طرح کنسٹرکشن ٹیم 3 قسم کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں مالک، انجینئر، ٹھیکیدار وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان میں مالک کی خواہش ہوتی ہے کہ کام جو ہے وہ کم لاگت پر زیادہ سے زیادہ تعمیراتی کام ہو جائے، جبکہ ٹھیکیدار کی خواہش ہوتی ہے کہ کم وقت اور کاریگروں کی تھوڑی تعداد سے زیادہ کام ہو سکے، جبکہ انجینئر کام کے معیار کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بعض اوقات مالک اور ٹھیکیداروں میں کام کے متعلق ڈسپیوٹ یا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر انجینئر جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے مصالحت کرواتا ہے۔ نیکسٹ ہے دوستو کنسٹرکشن ٹیم کے اراکین، یعنی کہ ممبرز آف کنسٹرکشن ٹیم۔ اب اس میں کون کون سے ممبرز ہوتے ہیں کسی بھی کنسٹرکشن ٹیم میں؟ تعداد کے لحاظ سے تو ہر پروجیکٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک یعنی کہ آنر، نمبر 2 انجینئر اور آرکیٹیکٹ، اور نمبر 3 ہے ٹھیکیدار یا کانٹریکٹر۔ اب مالک کسے کہتے ہیں؟ منصوبے کے مالک کو کلائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ منصوبے یعنی پروجیکٹ کا مالک فرد واحد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر چند لوگ مل کر بھی ایک پروجیکٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی مالک ہو سکتی ہے۔ منصوبہ کے تکمیل کے لیے سرمایہ مالک ہی فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی کام کو بہتر کرنے کے لیے مختلف سہولتوں کی فراہمی بھی مالک کے ذمہ ہوتا ہے۔ منصوبہ کو مالک کی خواہش اور ضرورت کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ منصوبہ کی تکمیل کے بعد اس سے استفادہ کرنا بھی مالک کا حق ہوتا ہے۔ استعمال کے دوران اس کی مرمت کا کام بھی مالک کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ اگر منصوبہ گورنمنٹ کی ملکیت ہو تو تعمیر کا کام گورنمنٹ کے مروجہ اصول اور ضوابط کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مالک کی خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ تعمیراتی کام تسلی بخش ہو اور یہ کم از کم لاگت سے مکمل ہو جائے۔ تعمیر کے لیے سرمایہ اور ضروری مٹیریل مالک ہی فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ کا مالک اکثر تعمیراتی امور سے ناواقف ہوتا ہے۔ منصوبہ کے بہتر تکمیل کے لیے انجینئر سے مشاورت کرتا ہے اور فنی امور کا سلسلہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس انجینئر۔ منصوبہ کی تعمیر کے دوران کام کے معیار کو حاصل کرنا انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تعمیراتی مٹیریل کا انتخاب کرنا اور سائٹ پر پہنچانا بھی انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ تعمیر کے تمام جو مراحل ہیں ان کی نگرانی انجینئر ہی کرتا ہے۔ منصوبے کے ڈیزائن اور تخمینہ کے مراحل انجینئر ہی طے کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹینڈر کی تیاری، مقامی بلدیہ سے پروجیکٹ کی تعمیر کی منظوری حاصل کرنا بھی انجینئر کے فرائض میں شامل ہے۔ چھوٹے منصوبہ جات کے لیے ایک انجینئر ہی تمام امور کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ بڑے منصوبہ جات کے لیے بہت سے انجینئر مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، جیسا کہ منصوبہ بندی کے لیے پلاننگ یعنی کہ پلاننگ انجینئر کا ڈیزائن اور ڈرائنگ کے لیے ڈیزائن انجینئر، اور موقع پر کام کی نگرانی کے لیے سائٹ انجینئر موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیکیدار کیا کرتا ہے؟ اب نمبر 3 پہ ہمارا جو کسی بھی پروجیکٹ میں تیسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ ڈیزائن اور ڈرائنگ کے مطابق اور پہلے سے تیار شدہ شرائط کے مطابق تعمیراتی کام ٹھیکیدار کرتا ہے۔ ٹھیکیدار فرد واحد بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑی فرم بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیکیدار تعمیراتی کام کرنے کے لیے مالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، یعنی کہ کانٹریکٹ کرتا ہے۔ اس معاہدے میں کام کرنے کے لیے کام کرنے کی تمام متعلقہ شرائط اور ان کا معاوضہ وغیرہ درج ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں کام کرنے کی تاریخ بھی درج کی جاتی ہے۔ چھوٹے ٹھیکیدار تعمیراتی کام کی نگرانی خود کرتے ہیں، جبکہ بڑے ٹھیکیدار اور بڑی فرموں میں اس کی مقصد کے لیے انجینئر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ جو مٹیریل اونر موقع پر مہیا نہ کرے اس کا بندوبست خود ٹھیکیدار کرتا ہے۔ ٹھیکیدار کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر کے علاوہ چھوٹا عملہ ہوتا ہے، جس میں سپروائزر، منشی وغیرہ شامل ہیں، اور کام کرنے والے کاریگر اور مزدور بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام افراد کسی ٹھیکیدار کے پاس مستقل بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں۔ بعض ٹھیکیدار یہ افراد یومیہ مزدوری کی بنیاد پر بھی بلا لیتے ہیں۔
بڑے منصوبہ جات پر مختلف تعمیراتی کام چھوٹے ٹھیکیداروں یا فرمز کو دیے جاتے ہیں۔ ان چھوٹے ٹھیکیداروں کو سب کنٹریکٹر کہا جاتا ہے۔ جس شعبے میں یہ زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اس شعبے کا کام یہ بڑے ٹھیکیداروں سے لے لیتے ہیں، جیسے کہ عمارت کی تعمیر میں بجلی کا کام، پلمبنگ کا کام، ایئر کنڈیشننگ کا کام وغیرہ یہ چھوٹے ٹھیکیدار الگ الگ کر لیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں میں نے آپ کو کافی کچھ بتایا ریسورسز فار کنسٹرکشن ورکس کے لحاظ سے، کلاسیفیکیشن اور سول انجینئرنگ کیا ہوتی ہیں، اس میں کون کون سی جو ہے وہ کلاسیفیکیشنز ہیں، ان کے کون کون سے پارٹس ہیں۔ کسی بھی پروجیکٹ کو جو ہے پھر مکمل کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کون کون سے سٹیپس اور کون کون سے سٹیجز ہیں جن سے ہم نے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے دوستو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا، کافی کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اس کو سن کے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔